بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلہ دیش کی آرمی پاک فوج کے دفاع میں آ گئی ہے اور انہوں نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ کیا بات کی ہے یہ آج آپ سے بات کریں گے۔ سال 2024 ختم ہو رہا ہے، اس سال میں سب سے امپیکٹفل خبریں جو آئی ہیں جن سے پاکستان اور دنیا کی سیاست پر فرق پڑا ہے، آج ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور ایک خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کا اسکرپٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اتنا متنازع بیان دیا ہے، کس کنٹیکس میں وہ بات کر رہے ہیں اور کن کن تنازعات کا شکار رہ چکے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تاکہ آپ کو انفارم ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو سکے۔ سب سے پہلے جی اس طرف آتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 53 سال کے بعد بنگلہ دیش بدل رہا ہے اور وہ پاکستان کی دشمنی سے پاکستان کی دوستی میں یہ تبدیلی کا سال ثابت ہوا ہے۔ حسینہ واجد گئی ہیں انڈیا میں، انہوں نے پناہ لی، اس کے بعد جو ہے وہ زمزم محبت کے جو کسی میں، اور وہ اس وقت صحیح نہیں تھا، آج صحیح ہو گیا کہ زمزم محبت کے بہنا شروع ہو گئے اور دو بھائی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، بنگلہ دیش اور پاکستان۔ اور نہ صرف ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھ رہی ہے، ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو رہی ہیں، نصرت فتح علی خان اور عاطف اسلم کے کنسرٹس ہو رہے ہیں وہاں جا کے، پاکستان پہ ٹریڈ کی پابندیاں ختم ہو رہی ہیں، دونوں ملکوں میں محبت ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ بلکہ کل انڈین میڈیا نے ایک الزام لگایا کہ پاکستان کی فوج بنگلہ دیش میں آئی ہے اور بنگلہ دیش میں واپس یہ آئی ہے، اور یہ 53 سال پہلے یہاں سے نکلے تھے اور واپس آئے ہیں، جس پر بنگلہ دیش کا جو آئی ایس پی آر ہے اور بنگلہ دیش کی آرمی ہے اس نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان آرمی بنگلہ دیش میں آئی ہے اور وہ ان کی ٹریننگ کے علاوہ باقی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے، ان کی چھاونیوں میں موجود ہے، اور یہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بلکہ پاکستان اور باقی ممالک کے حوالے سے ہماری جو دو طرفہ ٹریننگز ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز، وہ کسی بھی ملک کی پروفیشنل آرمیز کی آپس میں ہوتی ہیں، کوئی یعنی اگر پاکستان کے ساتھ کوئی ٹریننگ کا ایکٹیویٹی جوائنٹ ایکسرسائزز ہیں تو وہ تو دنیا بھر کے ملک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں نیوی کی، ایئر فورس کی، آرمی کی، وہ دنیا کے مختلف دوست ممالک کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش دو برادر اسلامی ملک ہیں۔ وائی ڈونٹ انڈیا گیٹ اٹ یار، کہ وہ یہ ایک سیدھی بات ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں دو برادر اسلامی ممالک ہیں، ان کے تعلقات اب بہتر ہو رہے ہیں بھائی 53 سال کے بعد، تو اب آپ کو کیوں ہضم نہیں ہو رہا، کیوں آپ کے ٹڈ پیڑ ہو رہی ہے، جس کو کہتے ہیں پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس بات پہ پہلی دفعہ بنگلہ دیش کی آرمی نے پاکستان آرمی کے دفاع میں آ کے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور انڈین میڈیا جو ہے نہ ہم سے موقف لیا گیا پروفیشنلی، نہ ہم سے بات کی گئی اور یہ بتایا گیا۔ تو آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے ہر ادارے میں اس وقت پاکستان کی ہمدردی جھلک رہی ہے۔ میری اس دن ایک ڈپلومیٹ سے بات ہو رہی تھی بنگلہ دیش میں، جو پاکستانی ڈپلومیٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جو شلوار قمیض ہے، کالر والا شلوار قمیض، وہ وہاں پہ صرف پاکستانی پہنتے ہیں۔ تو مسجد میں کہتے ہیں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو راستے میں لوگ رکشے والے روک روک کے کہتے ہیں آپ پاکستانی ہیں، آپ سے ہمیں بہت محبت ہے، آپ کے ملک سے محبت ہے۔ ان کی کرکٹ ٹیم سے لے کے ان کی پولیس، ان کے باقی ادارے، اب وہ ان کے اندر ایک مصنوعی طور پہ نفرت پاکستان کی ڈالی گئی تھی انڈیا کی طرف سے، اب وہ ختم ہو رہی ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ چلو ہمارا ملک الگ ہے، آزاد ہے، تو پاکستان ایک دوست ملک کے طور پہ ہم کیوں نہ رہیں، ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، اور جغرافیائی لحاظ سے تو ہم ایک اسلامی رشتے سے تو بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک خوش آئند تبدیلی آئی ہے۔ دوسرا جی، آج 2024 چونکہ ختم ہو رہا ہے، اب 2 دن ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ 2024 میں سب سے بڑی تبدیلی پاکستان میں کیا آئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جی میرے نزدیک جو بڑی تبدیلی تھی وہ الیکشن 2024 تھا، اس میں عمران خان صاحب کی پارٹی سنگل لارجسٹ بن کے آئی۔ میرے خیال میں اس الیکشن نے عمران خان کو مضبوط کیا تھا۔ ٹھیک ہے وہ ہارے ہیں اور متنازع الیکشن ہو گئے جی، فارم 47، فارم 45، یہ سارا کچھ دھاندلی کی شکایات تھیں جو درست بھی تھی میرے نزدیک، جو لیکن پہلے بھی ہوئی ہیں، 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی جب عمران خان صاحب الیکشن میں آئے تھے، اور بالکل درست شکایات تھیں۔ فیصل واوڈا کراچی سے عمران خان صاحب کے لیے جیت گئے، جو کہ شہباز شریف جیتے ہوئے تھے۔ ہر جگہ سے ایسی ایسی شکایات آئیں جہاں پہ پتہ نہیں 20 حلقے ایسے تھے جن میں ووٹ وننگ مارجن جو تھا وہ 1000 سے بھی کم تھا، اور کئیوں میں فارم 45 دیے ہی نہیں گئے تھے۔ تو اس وقت بھی دھاندلی ہوئی تھی، اس وقت بھی دھاندلی ہوئی، مگر اس کے باوجود سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے پی ٹی آئی آئی عمران خان، اس کے بعد عمران خان مضبوط ہوئے میرے نزدیک۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں عدالتیں ہر طرف سے پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف فیصلے دینا شروع ہو گئی، ریلیف پی ٹی آئی کو ملنا شروع ہو گیا، اتنا ریلیف ملا ہر طرف سے اور ہر جگہ سے کہ سپریم کورٹ سے تو کوئی نہیں تھی کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، وہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد پھر عدلیہ کا چہرہ بدل گیا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ سال میں یہ تبدیلی بھی آئی، اور سپریم کورٹ میں آئینی بینچز بن گئے، اور جو چیف جسٹس تھے وہ تو ان کی کوئی اتنی وہ نہیں رہی پاور جتنی کہ
آئینی بینچ کے سربراہ کی ہو گئی اور آئینی بینچ میں سارے کیسز لگنا شروع ہو گئے اور آئینی بینچ میں جو بینچز بنانے کی استعداد ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں سیاسی لوگ بھی آ گئے, ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بدل گیا. تو گویا یہ بہت بڑی تبدیلی تھی جس کا باعث وہی بنا 2024 فروری کے الیکشنز. تو وہ تبدیلی آئی. پھر ٹرمپ کا الیکشن نومبر میں آیا تو جس سے پاکستان میں ایک دم جی رچرڈ کرنیل جو ہے وہ راتوں رات سیلیبریٹی بن گئے. وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کے بعد سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں وہ رچرڈ کرنیل. تو وہ کیونکہ وہ ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں, انہوں نے عمران خان کے حق میں بیان دیا, فری عمران خان, تو وہ مشہور ہو گئے. لیکن ٹرمپ جو اگلے سال آنے والے ہیں ان کی وجہ سے پوری دنیا کی سیاست پہ اثر پڑا. پاکستان کی سیاست میں بھی پی ٹی آئی اس کو بڑی وکٹری کے طور پہ لے رہی ہے کہ جی انشاءاللہ ہمیں ٹرمپ کی مداخلت سے عمران خان صاحب رہا بھی ہوں گے اور حکومت میں بھی آئیں گے, جو کہ مجھے کافی مشکل لگتا ہے کہ ان کی مداخلت سے ہوں گے. البتہ اگلے سال میں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی مل سکتی ہے. یہ مجھے اسٹرانگلی چانسز ہیں. حکومت کا چانس مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا, لیکن رہائی کا چانس ہو سکتا ہے. یہ اس میں کوئی وہ اتنی ناممکن بات نہیں ہے. اس سال کے دوران جو بڑی خبر اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کہ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ قائم کیے اور KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ 1 لاکھ کی حدود عبور کر گیا اور آج تو 1,12,13 پہ چاہ رہا ہے. تو یہ بہت بڑی, اور معیشت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ بڑی خبر آئی ہے اس سال کی, اور وہ بڑی خبر یہ تھی کہ روپیہ جو ہے وہ کتنے سالوں کے بعد پہلی دفعہ, ہمیشہ ڈپریشیٹ ہوتا رہا ہے, نیچے گرتا رہا ہے, پہلی دفعہ 1% اضافہ ہوا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ روپے کی قیمت میں بجائے اس کے کہ کمی ہو, اضافہ ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو کسی کو توقع نہیں تھی کہ شاید یہ تبدیلی آئے گی, لیکن ایسا ہوا ہے. اور پاکستان نے 9 کنزیکٹیو سال تک ڈالر اوپر چڑھتا رہا ہے اور روپیہ نیچے گرتا رہا ہے. اس دفعہ ساڈا روپیہ جیت گیا اور روپیہ جو 1% اضافہ ہوا ہے, اور ایوریج اینول ڈکلائن ہوتا تھا 10% روپیہ کی قیمت کم آتی تھی. اس سال 1% روپیہ اوپر بڑھ گیا, اور اس میں ریمیٹنسز کا ٹرینڈ بہت رہا, باہر سے بہت پیسے آئے. اس کے علاوہ ایک سٹیبل وہ رہا ایکسچینج ریٹ, تو اس کی وجہ سے بھی تبدیلی آئی ہے. تو یہ معیشت کے حوالے سے یہ والی خبر آئی ہے. مہنگائی کی شرح بھی کم ہوئی ہے, مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے. ابھی تک مہنگائی گراؤنڈ پہ کم نہیں ہوئی, وہ بھی کم ہونی چاہیے. شرح سود میں کمی کی گئی. تو معیشت بہتری کے رخ پر, میرے نزدیک بالکل بہتری کے رخ پر متعین ہو چکی ہے اور وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو اس سال کی یہ بڑی خبریں تھیں میرے خیال میں جن کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے. اب آتے ہیں جی آخری آج کی خبر کی طرف, اور وہ خبر ہے جناب خلیل الرحمان قمر, میرے پاس تم ہو جیسے ڈرامے لکھنے والے اور ایسے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرنے والے. وہ جو رات کو 4 بجے ایک خاتون سے ڈرامے کی پرپوزل ڈسکس کرنے چلے گئے, اور ان کی ویڈیو بن گئی اور ویڈیو آ گئی اور پتہ لگ گیا کہ وہ ہنی ٹریپ ہوئے اور بلیک میل ہوئے اور خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے. ایسے شخص کی جرأت دیکھیں کہ انہوں نے آج بیان دیا ہے کہ میں اس لیے اسکرپٹ اپنا تبدیل نہیں کرنے دیتا کسی کو ایک لائن بھی, کہ اسکرپٹ میرا اللہ کی طرف سے آتا ہے اور میں اس میں خود بھی تبدیلی نہیں کر سکتا, تو میں کرتا ہوں. یہ کتنا غلط ایک دعویٰ تھا ان کی طرف سے. انہوں نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی میرا اسکرپٹ چونکہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. میرے خیال میں اس سے زیادہ غلط اور خطرناک بیان نہیں ہو سکتا. دیکھیں اب آپ انسان رہیں خلیل الرحمان قمر صاحب, بلکہ انسان بنیں, انسان کے بچے بنیں, اور کم از کم کوئی کوالٹی کا کام کرنا شروع کریں. آپ ابھی تو پکڑے گئے ہیں اسی سال, اور اس سال کے آخر میں آپ نے اتنی بڑی چول مار دی. یار کوئی تو حیا بندہ کرتا ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. انہوں نے جناب ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر بات کی. میزبان نے ان سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں میرے اسکرپٹ میں کی یا کا, یعنی لفظ ہوتا ہے نا کی یا کا, وہ بھی تبدیل نہیں ہوگی. جواب میں ڈرامہ نگار نے کہا کہ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا اسکرپٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے, نعوذ باللہ, اور وہ اس کے محافظ ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ان کے اسکرپٹ میں ترمیم کرے اور کوشش کرے تو وہ دوبارہ کبھی ان کے لیے نہیں لکھتے. خلیل الرحمان قمر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چند مخصوص فنکاروں کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں جو ان کی لکھی گئی لائنوں کو اچھی طرح یاد رکھ سکتے ہیں اور ادا کر سکتے ہیں. اور خیر خلیل الرحمان قمر کے مشہور ڈرامے آپ نے دیکھے ہوں گے, ان میں منجلی, صدقے تمہارے, بنٹی آئی لو یو, میرے پاس تم ہو, پیارے افضل, جینٹل مین, زمین بازار, لال عشق, پنجاب نہیں جاؤں گی شامل ہیں. یہ والے ڈرامے انہوں نے کیے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو نیا ڈرامہ انہوں نے کیا ہے اس بات پہ مجھے بڑا اعتراض ہے کہ ان کو یہ اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. کم از کم جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یار کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں. آپ جیسے بندے کو آپ دیکھیں اسکرپٹ کہاں سے آئے گا, آپ کو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی میرے خیال میں. اور ابھی یہ کیس چل رہا ہے لاہور میں, جس میں وہ جنہوں نے ان کو بلیک میل کیا تھا ان کے خلاف, اور وہ گرفتار بھی ہیں. اور بلیک میل کی بہرحال ویڈیو سامنے آ گئی تھی, اور ویڈیو میں یہ کہہ رہے تھے میرے ساتھ زبردستی پیار کیا گیا اور مجھے ٹریپ کر کے. بھائی اتنی زبردستی نہیں ہوتی, آپ کے ساتھ یہ زبردستی نہیں ہو سکتی. آپ کا یا کی تبدیلی ہو تو آپ کے ساتھ پیار زبردستی ہو گیا. خلیل الرحمان قمر صاحب
کوئی تو خیال کریں. تو یہ تھی جی آج کی خبریں، اور امید ہے آپ کا شو پسند آئے گا. آج آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک اس سال کی سب سے بڑی خبر آپ کو کیا لگی، اور اس نے پاکستان کو کس طرح امپیکٹ کیا، آپ کے خیال میں وہ کیسے دنیا کو امپیکٹ کیا. تو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.